وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما الحیاة الدنیا الا لہو ولعب وإن الدار الآخرة لہی الحیوان لو کانوا یعلمون۔ محترم بزرگوں، نوجوانوں، عزیزوں، دوستوں، یہ دنیا جس میں ہم اور آپ زندگی گزار رہے ہیں یہ فانی ہے۔ اس دنیا اور اس کائنات کی ساری چیزیں فنا ہو جائیں گی۔ اگر کسی کو بقا اور دوام حاصل ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اگر اس دنیا میں کسی کے لیے زندہ رہنا ہوتا، باقی رہنا ہوتا، تو سب سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اس کا حقدار تھی کہ آپ کو بقا حاصل ہوتا، لیکن ایسا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ اس کائنات کے اندر، اس روئے زمین پر جتنی بھی چیزیں ہیں ساری چیزیں فنا ہو جائیں گی۔ اللہ ہی کی وہ ذات ہے جو ذات باقی رہے گی، اس کے علاوہ کسی کو بقا اور دوام حاصل نہیں۔ ہم اور آپ سب اللہ کی مخلوق ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اور آپ کو پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے یہ زندگی اور موت جو ہمیں اور آپ کو دی جاتی ہے، ہم پیدا ہوئے، پیدا ہو رہے ہیں، پھر ہم مرے اور مر رہے ہیں لوگ، یہ زندگی اور موت یہ بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے۔ جس طرح سے ہم اور آپ اللہ کی مخلوق ہیں تو یہ زندگی اور موت بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زندگی کو بھی پیدا کیا اور موت کو بھی پیدا کیا۔ قرآن مجید کے اندر تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں اس کائنات کی بادشاہت ہے، وہ بلا شرکت غیر اس پوری کائنات کا مالک ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا، اور اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے زندگی اور موت کو پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ کسی کو زندگی دے کر آزماتا ہے اور کسی کو موت دے کر آزماتا ہے۔ یہ موت بھی ایک آزمائش ہے، زندگی بھی آزمائش ہے۔ ہمارے اور آپ کے گھر میں بچے پیدا ہوتے ہیں تو اس موقع پر بھی اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ آپ کے گھر جو خوشی کا ماحول آیا، آپ کے گھر میں اللہ تعالیٰ نے بیٹا یا بیٹی کی نعمت اور دولت سے نوازا، تو اللہ تعالیٰ اس موقع پر بھی دیکھنا چاہتا ہے کہ آپ اس خوشی کے موقع پر اتراتے تو نہیں، اللہ کی اس نعمت کی ناقدری تو نہیں کر رہے ہیں، اور اللہ کی قوت و طاقت کو بھول تو نہیں جاتے۔ اور کسی کو لے کر ہمارے بیچ سے جب کسی کو اٹھاتا ہے، کسی کی جب موت ہوتی ہے تو وہ بھی ہماری آزمائش ہے۔ اللہ تعالیٰ موت دے کر بھی آزماتا ہے، اس لیے کہا لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم میں سے کون اس آزمائش میں کامیاب سے ہمکدار ہوتا ہے، یہ دیکھنا چاہتا ہے۔ یہ موت آئے دن ہوتی ہے، اس امت کے لیے وقت محدود ہے۔ پچھلی امتوں کی عمر زیادہ ہوا کرتی تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کے لیے 60 سے 100 سال تک کی عمر مقرر کی ہے، اور اس سے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اس کو پار کرتے ہیں، 100 سے زائد عمر پاتے ہیں۔ تو پچھلی امتوں کے مناسبت سے اس امت کی عمر 100 سال تک رکھی گئی۔ تو ہم اور آپ دنیا کے اندر اتنی زندگی گزارتے ہیں، گزار کر کے چلے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ برابر بار بار قرآن مجید کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کا تصور سامنے دے کر کے یہ بتانا چاہتا ہے کہ دیکھو سب کو مرنا، انک میت و انہم میتون، آپ بھی مر گئے اور سب کو مرنا۔ دنیا میں کوئی ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا، سب کو جانا ہے، آنے جانے کا سلسلہ یہ لگا ہوا ہے، ایک آتا ہے دوسرا جاتا ہے، یہ سلسلہ لگا ہوا ہے جب سے دنیا قائم ہے، اور جب تک دنیا قائم رہے گی تب تک یہ سلسلہ چلتا ہی رہے گا۔ تو یہ موت، جب کسی کی موت ہوتی ہے تو یہ موت ہم کو عبرت اور موعظہ کی طرف رغبت دلاتی ہے کہ دیکھو اس دنیا میں تم ہمیشہ رہنے کی۔ اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر قبرستان کی زیارت کا حکم کیوں دیا تھا؟
اور آپ نے موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کرنے کے لیے کیوں حکم دیا کہ اکثر ذکر حازم اللذات الموت؟ دنیا کی ساری لذتوں کو ختم کرنے والی چیز جو موت ہے، اس کے بعد کوئی لذت نہیں ہے، اس کو تم کثرت سے یاد کیا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی نے دوسری جگہ فرمایا کہ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ، اور پھر دوسری حدیث میں فَإِنَّهَا تُزَهِّدُ فِي الدُّنْيَا، اس لیے کہ قبرستان کی زیارت کرو گے تم تو قبرستان کی زیارت سے تو پہلے آپ نے منع کیا تھا، لیکن بعد میں آپ نے سب کو قبرستان کی زیارت کی حکم دے دیا اور کہا کہ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ، اس سے آخرت کی یاد آتی ہے۔ جب ہمارا قبرستان ابھی پہنچیں گے تو قبرستان میں جہاں یہ شہر خاموشاں جہاں ہمارے آبا اور اجداد سوئے ہوئے ہیں، وہاں آ کر کے انسان کے ذہن میں ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہتے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب قبرستان میں آتے تھے تو بہت زیادہ روتے تھے، جب اس قبر کا تذکرہ ہوتا تھا تو بہت زیادہ روتے تھے، آنکھ سے آنسو جاری ہوتے تھے، ان کی داڑیاں بھیگ جاتی تھی۔ لوگوں نے پوچھا کہ بہت ساری چیزوں کا تذکرہ ہوتا ہے تو آپ اتنا زیادہ نہیں روتے ہیں، لیکن جب قبرستان آپ آتے ہیں تو اتنا کیوں روتے ہیں؟ تو کہا کہ یہ پہلی منزل ہے آخرت میں، اس منزل میں جو کامیاب ہو گیا تو اس کے سارے مناظر جتنے جذبات کی جو زندگی ہے، یہ برزخ کی جو زندگی ہے، ساری زندگی آسان ہو جائے۔ قبر جب انسان مرتا ہے تو سب سے پہلے اسی منزل سے اس کا سابقہ ہوتا ہے اور اپنے فرشتوں کے سوال کا جواب دینا پڑتا ہے۔ اسی لیے میں استقامت عقیدہ توحید پر کی جو دعا کی گئی ہے کہ اللہم ثبتہ بالقول الثابت، مرد میت کے حق میں انسان کو یہ دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس میت کو عقیدہ توحید پر قائم۔ منکر نکیر کا جو سوال و جواب ہوگا عقیدے کے تعلق سے، اس سوال کا صحیح جواب اللہ تعالیٰ اس کو دے گا۔ تو یہ قبر پہلی منزل ہے جس سے ہمارا اور آپ کا سابقہ پڑتا ہے۔ اگر اس منزل میں ہم کامیابی سے ہمکنار ہو گئے تو بعد کی ساری زندگیاں وہ آسان ہو جاتی ہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی نے کہا کہ موت کو یاد رکھو، اس سے آخرت کی قبرستان کی زیارت کرو اور موت کو یاد کیا کرو، اس لیے کہ اس سے آخرت کی یاد آتی ہے کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم کو مرنا ہے۔ کائنات کی ساری چیزیں ختم ہوگی، ہمارا آپ بھی مٹ جائیں گے اور مرنے کے بعد پھر دوبارہ زندہ ہونا ہے۔ انہی قبروں سے ہم اٹھائے جائیں گے اور اللہ کے سامنے ہم کو اپنی پوری زندگی کا حساب و کتاب پیش کرنا ہوگا۔ اس لیے کہا کہ یہ آخرت کی یاد دلاتی ہے اور دنیا سے بے رغبتی ہوتی ہے۔ آج ہم دنیا میں الجھے ہوئے، یہ دنیا جو فانی ہے اس کی چمک دمک عیش و عشرت میں پڑھ کر کے ہم نے آخرت کو بھلا دیا۔ اسی کو نا آپ نے ایک موقع پر کہا تھا کہ تم وہن کا شکار ہو جاؤ گے، تمہارے اندر وہن کی بیماری آ جائے گی۔ جب صحابہ کرام نے پوچھا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، لمبی حدیث ہے، میں اس کے آخری ٹکڑے کی طرف سے اشارہ کرتا ہوں، صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول یہ وہن کیا چیز ہے؟ تو آپ نے کہا تھا حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت تمہارے دل کے اندر پیدا ہو جائے گی اور تم موت سے نفرت کرنے لگے، موت سے بیزاری تم کو ہو جائے گی۔ یہ وہن ہے اور آج ہم اس کے شکار ہیں۔ موت سے ہم موت کی یاد ہمیں نہیں آتی، سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا ہی ہے، جو کرنا ہے کر لو۔ اس عیش و عشرت میں پڑھ کے ہم نے آخرت کو بھلا دیا، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ موت کی یاد ہمیشہ ہم کو اور آپ کو رکھنی چاہیے، اس لیے اس سے آخرت کی یاد آتی ہے اور انسان دنیا سے بے رغبت ہوتا ہے۔ وہ دنیا جو فانی ہے، المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات، یہ مال و اولاد جو ہمارے آپ کے ساتھ ہیں ابھی اور ہماری جو دولت ہے، یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ یہ سب دنیا کی زینت کا سامان ہے اور باقی رہنے والی ہماری نیکیاں ہیں، روزہ، نماز، زکات، حج، خیرات، صدقہ و خیرات، اور وہ سارے نیکی، وہ سارے نیک اعمال جو ہم اس دنیا کے اندر کرتے ہیں، یہی چیزیں باقی رہنے والی ہیں اور انہی چیزوں کا اجر و ثواب ہم کو مرنے کے بعد بھی پہنچے گا۔ تو یہ دنیا اس سے محبت نہیں ہے۔ ابھی ہمارے اور آپ کے سامنے ہر آنے جانے کا سلسلہ لگا ہوا ہے۔ ابھی مکھیا جی نے کہا کہ آپ یہ بھی بتا دیجیے، میری بہن تھی، شہزاد بہن تھی اور یہ میرے بھانجے ہیں، ان کی والدہ کا انتقال ہوا۔ جانا تو سب کو ہے، ظاہر بات ہے ماں اور باپ دنیا کے اندر ایسی بڑی نعمت ہے جس نعمت کا مقابلہ دوسری کوئی نعمت نہیں کر سکتا۔ ماں اور باپ، بہرحال ہم اور آپ سب جانتے ہیں ماں باپ کے تعلق سے آپ برابر خطبے سنتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جگہ جگہ قرآن مجید کے اندر جہاں حقوق بیان کیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنا حق بیان کرنے کے بعد ماں باپ ہی کا حق بیان کیا۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا۔ جگہ جگہ آپ دیکھیں گے وہ مالک حقیقی جس نے ہم کو اور آپ کو پیدا کیا، وہ مالک حقیقی ہے اور یہ مجازی ہمارے خدا،
مجازی اللہ الہ ہیں ہمارے. اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو ذریعہ بنایا اس کائنات اور اس دنیا کے اندر آنے کا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فوراً اپنے حق کے بعد جہاں بھی آپ قرآن کے اندر دیکھیں گے ماں باپ کا حق بیان کیا ہے, اور خصوصیت کے ساتھ ماں کا. ایک مرتبہ ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول میرے سب سے زیادہ حسن سلوک کا حقدار کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا تمہاری ماں. دوبارہ پوچھا, پھر کہا تمہاری ماں. تیسری مرتبہ پوچھا, پھر کہا تمہاری ماں. چوتھی مرتبہ آپ نے کہا باپ. ظاہر ہے ماں باپ کا مقام ہے, لیکن ماں کا باپ کے مقابلے میں, اس لیے کہ باپ کی جو محنت ہے یا باپ کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ گھر کے باہر کی ذمہ داری. ماں بڑی تکلیف اٹھاتی ہے. قرآن میں جگہ جگہ اس نقشے کو اللہ تعالیٰ نے کھینچا ہے کہ ماں کتنی تکلیف اور پریشانی ہوتی ہے. کئی مرحلے گزرتے ہیں ماں کے اوپر. 9 مہینے تک وہ بوجھ اٹھاتی ہے اور اس بوجھ کو لے کر چلتی پھرتی ہے, اپنے کام کاج میں لگی رہتی ہے. اور اس کے بعد پھر ولادت کی تکلیف ہے, ولادت کے بعد پھر 2 سال دودھ پلانے کی تکلیف ہے. تو ماں کا مقام اس لیے اللہ تعالیٰ نے زیادہ رکھا ہے. اور ماں باپ کا جو مقام ہے, ماں باپ کی خدمت سے جنت حاصل ہوتی ہے. اللہ کی رضامندی, والدین کی رضامندی. بہرحال ماں جیسی نعمت آج اٹھ گئی. یقیناً ماں کا سایہ تھا, ماں کے سائے تلے لوگ. اصل میں ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے معاشرے اور سماج میں جب ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں نا تو ان کو بچے نظر انداز کر دیتے ہیں. چلو بوڑھا ہے, کہیں پڑا ہوا ہے. تو ماں باپ کا صرف یہی حق نہیں ہے کہ آپ ان کو مہینہ میں 5,000 روپیہ دے دیں, لیجیے کھائیے پیجیے اور رہیے زندگی. نہیں, احسان کا صرف یہی مطلب نہیں ہے, بلکہ ماں باپ ہماری بہت ساری چیزوں کے محتاج ہوتے ہیں جب بڑھاپے کو پہنچتے ہیں. اسی منظر کو قرآن نے بیان کیا, رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اللہ سے دعا کرنے کے لیے کہا گیا کہ پروردگار ان دونوں پر تو اپنی رحمت کا سایہ کر دے, اس لیے جس طرح سے انہوں نے مجھے بچپن میں پرورش کی. ہم جب محتاج ہوتے ہیں بچپن میں سہاریں گے تو ماں باپ ہمارا ہاتھ لے کر کے, ہاتھ پکڑ کے ہم کو چلاتے ہیں اور ہماری ہر ضرورت کی تکمیل کرتے ہیں, ہماری ساری ضرورتیں پوری کرتے ہیں اور دنیا کی ساری تکلیف اور مشقت جھیل لیتے ہیں, پریشانیاں اٹھا لیتے ہیں, لیکن بچے کو آرام پہنچا جاتا ہے. اسی ماں باپ کی اس احسان کو اللہ تعالیٰ نے یاد دلایا کہ دیکھو تمہارا وہ وقت تھا کہ تم ان کے سہارے کے محتاج تھے, تمہارا ہاتھ پکڑ کے تم کو چلاتے تھے, تمہاری ساری ضرورتیں پوری کرتے تھے. جب بڑھاپے کو پہنچے ہیں تو بڑھاپے میں بچپنا لوٹ آتا ہے. اب تمہاری ضرورت ان کو ہے. تو جس طرح سے تم کو ہاتھ پکڑ کے انہوں نے چلایا, تمہاری ساری ضرورتیں پوری کی, اب یہ بچے کی طرح سے ان کی عقل ہوئی, ساری ضرورتیں تم کو پوری کرنی ہے اور وہی سلوک کرنا ہے ان کے ساتھ جو سلوک انہوں نے تمہارے ساتھ کیا. تو یہ ہے ماں باپ کا مقام. بار کیف ہماری بہن تھی چلی گئی دنیا سے, اللہ تعالیٰ ان کی خطاؤں کو, لغزشوں کو معاف کرے. اللہ تعالیٰ ان کی زندگی کی نیکیوں کو قبول کرے. جب آدمی دنیا سے چلا جاتا ہے اور نیک اولاد چھوڑ کے جاتا ہے تو نیک اولاد بھی ماں باپ کے لیے بڑی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ جس کو نیک اولاد سے نوازے تو ماں باپ کے لیے بہت بڑی نعمت ہے. انسان کے سارے اعمال ختم ہو جاتے ہیں اور وہ عمل جو انسان کے لیے باقی رہتی ہے دنیا میں, وہ عمل باقی رہتا ہے جو اس کی نیک اولاد ہے. اس لیے کہ انسان کی اولاد اس کی بہترین کمائی ہے. انسان کی اولاد ماں باپ کی سب سے بہترین کمائی ہے, جس کمائی کا ثواب مرنے کے بعد بھی اس کو پہنچتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی خطاؤں کو, لغزشوں کو معاف کرے اور ان کی اولاد کو اللہ تعالیٰ ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں ان کے کیے ہوئے اعمال کو قبول فرما کے آخرت میں اللہ تعالیٰ ان کے لیے نجات کا ذریعہ بنا دے. اور قبر جو آخرت کی پہلی منزل ہے, اللہ تعالیٰ منکر نکیر کے سوال و جواب میں ان کو توحید پر قائم رکھے. اور انہوں نے جو اپنے پیچھے بچے اور بچیاں جو اولاد چھوڑی ہے, اللہ تعالیٰ ان کو اور ان کے سارے رشتے داروں کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.